اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی اور پیارے حبیب سرور کونین سید الثقلین شفیع المذنبین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں 3 خطرناک گناہ کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میں نے ایک حدیث پیش کی ہے بخاری اور مسلم شریف کی۔ اس حدیث کے اندر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے خطاب فرماتے ہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے خطرناک گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ کیا میں تمہیں ہلاک کرنے والے 3 بڑے گناہ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ آپ نے اسے 3 بار کہا، اور نمبر 1 میں فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا۔ اور یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، لیکن یہ حدیث بیان کرتے کرتے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اسے آپ بار بار دہراتے رہے۔ دوستو، اس حدیث میں 3 بڑے خطرناک گناہوں کا تذکرہ ہے۔ اگر اس کی پوری تفصیل کی جائے تو کافی گھنٹوں لگے گا، لیکن میں جمعہ کے حساب سے مختصر انداز میں، جامع انداز میں انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 3 خطرناک گناہ کیا ہیں؟ تو اس میں سر فہرست شرک کرنا ہے۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، ان اعمال میں، ان عبادات میں غیر اللہ کو شریک کرنا۔ غیر اللہ میں اللہ کے علاوہ سب لوگ ہیں، خواہ وہ انبیاء ہو، شہداء ہو، فرشتے ہو، انسان ہو، بابا ہو، پیر ہو، دنیا میں جو بھی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر آپ اسے اس صفت سے متصف کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے تو اسی کا نام شرک ہے۔ جیسے روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ کشتی کون پار لگاتا ہے؟ اللہ۔ اب اگر کوئی کہے نہیں بابا بھی روزی دیتا ہے، غوث پاک بھی مشکل کشا ہیں، مولا علی بھی مشکل کشا ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو یہ شرکی عقیدہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ مشرک انسان اگر دنیا میں توبہ کیے بغیر مر جائے تو قیامت میں اس کی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سب سے بڑا خطرناک گناہ ہے، کیونکہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں شرک کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر، اس کا ساجی اور اس کا برابر مقرر کرو، جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، کسی اور نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ ایک اور بخاری کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والی بیماریوں سے بچو۔ اس میں سے نمبر 1 پہ کیا فرمایا؟ الاشراک باللہ، الشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تم شرک مت کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سب سے بڑا جرم کیا ہے یا سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ وحدانیت ہے، توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ عقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ پیارے بھائیو،
یہ ماں اور باپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت ہے۔ جی ہاں، اسلام لانے کے بعد آپ اگر مسلمان ہیں، قرآن و سنت پر قائم ہیں، تو آپ کے پاس اگر ماں اور باپ زندہ ہیں تو آپ سمجھو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور اس کی وہ سیوا کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، ان کی دعائیں لیتا ہے۔ اور بد نصیب ہے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، اسے دکھ اور تکلیف دیتا ہے، مارتا اور پیٹتا ہے۔ ذرا سا سوچئے، نہ مہینہ دنیا میں آنے سے پہلے کس نے اپنے پیٹ میں رکھا آپ کو؟ ماں نے۔ 9 مہینہ اتنا بڑا پیٹ لے کے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا، زندگی کے سارے کام کرنا ماں نے کیسے برداشت کیا؟ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت ہوتا ہے تو درد دہ جس میں عورتیں چلاتی ہیں، مر جاتی ہیں، کیسے ماں نے برداشت کیا؟ 2 سال تک آپ کو دودھ پلایا، پخانا پیشاب کی صفائی کی، کس نے؟ ماں نے۔ کبھی آپ کو بخار لگ گیا، کبھی سردی ہو گئی، کبھی نیند نہیں آ رہی، کبھی بچہ رو رہا ہے، رات بھر کون آپ کے لیے جاگتا تھا؟ ماں جاگتی تھی۔ لیکن آج افسوس، آج وہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو اپنی بیوی کی بات کو سنتا ہے یا کسی اور کی بات کو سنتا ہے اور ماں کو ورد آشرم میں ڈال دیتا ہے، گھر میں ساتھ نہیں رکھتا ہے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو میری ماں سارے بچے لڑتے ہیں۔ اگر ماں کہہ دے کہ نہیں میں فلاں کی ماں ہوں، فلاں کی ماں نہیں ہوں، تو بچہ ناراض ہو جاتا ہے، رونے لگتا ہے اور میری ماں سب چلاتے ہیں۔ لیکن جب وہی ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو سب بچے کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہاری ماں ہے، تمہارے حصے میں، میرے حصے میں نہیں، نعوذ باللہ۔ کتنی بڑی شرم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے تذکرہ کے بعد، توحید کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کے مقام کو اونچا کرنا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہاں، بالخصوص اگر ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تم اسے اف مت کہو۔ گالی دینا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، مارنا، برا بھلا کہنا تو دور کی بات ہے، اگر ماں اور باپ کوئی بات کہے بڑھاپے کی حالت میں خاص طور سے، تو اف تک، یعنی اگر وہ بات ناگوار گزرے پھر بھی آپ کو بخوشی قبول کرنا ہے، اف تک نہیں کہنا ہے۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر کے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کے مقام کو آسمان پہ پہنچا دیا ہے، بڑا اونچا مقام عطا کیا۔ اس لیے دوستو، اپنے ماں باپ کو خوش کرو۔ اگر ماں باپ آپ کے زندہ ہیں، آپ انہیں خوش کرو، آپ ان سے باتیں کرو، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ ماں سوچتی ہوں کہ آج بیٹے کا فون آئے گا، آج پوتے کا فون آئے گا، لیکن جب فون نہیں جاتا ہے تو کافی وہ نا امید ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ انہیں فون پہ بات کیجئے، ان کے لیے گفٹ بھیجا کیجئے، ان کے لیے پیسے بھیجا کیجئے، انہیں خوش رکھیے۔ اور جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ اسی طرح سے رحم فرما جس طرح سے لوگ بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا کرتے تھے۔ ماں باپ کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اور تیسرا نقطہ ہے جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا، اور یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ آج گاؤں گھر کے اندر میں یا عدالت میں بہت سے لوگ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، پیسے پہ گواہ خرید لیتے ہیں، یا گاؤں گھر کے اندر بھی لوگوں سے کہ چلو میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا، تم میرے حق میں گواہی دے دو، وہ اس کے حق میں گواہی دے دیتا ہے، اور حلال حرام ہو جاتا ہے اور حرام حلال بن جاتا ہے، جھوٹ سچ ہو جاتا ہے اور سچ جھوٹ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ جھوٹ بولنا کس کی صفت ہے؟ منافقین کی صفت ہے، مسلمان کی صفت نہیں ہے، مومن کا شیوا نہیں ہے۔ اور آپ خود جانتے ہیں کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نبی بننے سے پہلے، نبوت کا تاج پہننے سے پہلے مکے میں 2 صفت سے بہت متصف تھے۔ وہ کیا ہے؟ الصدیق والامانہ، کہ آپ کا نام تھا صدیق، آپ کا نام تھا امین۔ اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم سچ بولیں اور سچ کا ساتھ دیں، جھوٹ نہیں بولنا ہے اور جھوٹ کا ساتھ بھی نہیں دینا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا اسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ 3 بڑے خطرناک گناہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا، اعمال کا محاسبہ کریں۔ اگر ہم ان تینوں میں سے اگر ہم شرک کرتے ہیں تو ابھی توبہ کرو، اگر آپ نے توبہ نہیں کیا تو پھر بخشش نہیں ہوگی۔ اگر آپ ماں باپ کے ساتھ میں برا سلوک کرتے ہو، آپ ماں باپ سے معافی مانگو، رب سے بھی بخشش طلب کرو۔ ماں باپ بڑے مہربان ہوتے، اگر آپ ان سے مانگو گے تو ضرور معاف کریں گے آپ کو انشاءاللہ۔ اسی طرح سے اگر آپ جھوٹی گواہی اب تک دیتے آ رہے تھے تو آپ توبہ کیجئے، آپ اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیجئے۔ اگر آپ توبہ نہیں کریں گے اور اسی گناہ میں ملوث رہیں گے تو یہ ان خطرناک گناہوں میں سے ایک ہے جو آپ کو جہنم تک گھسیٹ کر لے کے جا سکتا ہے۔ اس لیے دوستو ابھی بھی ہمارے پاس میں وقت ہے، ہم توبہ کریں، استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔